کو یہاں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ہمارا آئین یہ کہتا ہے, ہمارا دستور یہ کہتا ہے, اور سب سے بڑی بات کیونکہ ہمارا آئین, قانون اور دستور جو ہے وہ کتاب اللہ کے قرآن و سنت کے تابع ہے. قرآن و سنت یہ بات کہتی ہے کہ مسلمان جہاں شریعت میں ہوں, اس ریاست میں, اس ملک میں غیر مسلموں کا تحفظ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جہاں اکثریت میں ہے وہاں پر غیر مسلموں کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی عبادتگاہوں کی ضمانت دی, ان کی جان و مال کی ضمانت دی, بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے نعرے, آج کے دور میں لاؤڈ اسپیکر آپ کہیں گے اسے, اور جو گھنٹیاں اوپر لگی ہوتی ہیں چرچوں میں, ان کا بھی تحفظ دیا گیا. میں سارے جڑوالا کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چرچا پاکستان, ہماری مسیحی لیڈرشپ اور مسلمان جو لیڈرشپ ہے, پاکستان علماء کونسل اور باقی قائدین, انہوں نے ایک 24 رکنی کمیٹی اس حوالے سے بنائی جس میں ہمارے مشرف صاحب بھی ہیں, مشرف فیصلہ آباد بھی ہیں, باقی جو ہمارے مین مسیحی لیڈرشپ ہے وہ بھی ہے, اور مسلمانوں کے بھی نمائندے اس میں موجود ہیں جو جڑوالا کے کیس کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں تمام مسلمانوں کے روح کے جنہوں نے اس وقت ایک مسلمان نے ایک مسیحی کے گھر میں مسلح نکال دیا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان کا گھر نہ چلایا جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے گھر بھی چلے. یہ وحشت اور دہشت کا جو کھیل ہے اس کا اسلام سے یا کسی بھی اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمل کی ہے, قرآن کی تعلیم عمل کی ہے, اور اسلام تو نام ہی سلام کی ہے, اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی عمل کی ہے. آج اس چرچ میں ہم بیٹھے ہیں, اس کا نام فاطمہ ہے. ابھی میں نے پوچھا اکبر بشیر صاحب سے کہ فاطمہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے, تو آپ نے اس کے انہوں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ حضرت مریم کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ میں نے کہا یہ اشتراک ہے, ہم مشترک ہیں بہت سی چیزوں میں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو صرف شرارت چاہتے ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ڈنمارک میں, سویڈن میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں, ہالینڈ میں قرآن کریم چلایا گیا, انہی چرچوں کے باہر آپ جا کے بیان دیکھیں جہاں مریم نے اس کی مذمت کی. یہ میرے ساتھ کھڑے تھے, یہ تمام ہمارے جو مسیحی قیادت ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے لاہور میں, ہم نے مختلف شہروں میں قرآن کریم اٹھا کر پریس کانفرنس سے مشترکہ کی, چرچوں میں کی. جن لوگوں نے سارے آئے جڑوالا کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کا کیس کمزور کیا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے تمام مذاہب کے امن پسندوں کا کیس کمزور کیا ہے. پوپ فرانسس نے سب سے پہلے جس وقت ڈنمارک میں قرآن کریم چلایا گیا اس کی مذمت کی. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں, 2-3 باتیں میں آج کر کے پھر باقی. پہلی بات کہ حکومت پاکستان میں وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں, انہوں نے وہاں چیک بھی تقسیم کیے ہیں جو نقصان ہوا, لیکن جو دل ٹوٹے ہیں وہ ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ ہم پورا کریں گے. ہم اتنی محبت دیں گے, اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو اتنی محبت دے کہ یہ جو زخم لگے ہیں یہ بھول جائے. اگر کسی نے قرآن کریم کی اہانت کی, قرآن کریم کو جلایا ہے یا قرآن کریم کو پانا ہے تو اس وقت کو سزا ہونی چاہیے توہین کرنے والے. یہ کون سا دستور ہے؟ یہ خود ہی قاضی, خود ہی مدعی, خود ہی منصف اور خود ہی جلاد, یہ کون سا قانون ہے؟ کہ آپ نے اگر ایک فرد کا عمل تھا تو اس مذہب کے ماننے والوں کے سارے کے احترام. آپ نے
19 سے زائد چرچ چلا دی،